قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ہم نے ان پر تند و تیز مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ چند سیکنڈ سوچیے کہ اللہ آج کل بھی تو نہیں انسانیت سے یہی سوال کر رہا، ڈرے ہو کہ نہیں؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذابوں سے نہ ڈرا، ہمیں قرآن سے ہی ڈرا دے۔ یاد رکھے جب لوگ طغیانی پر آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنی کسی ایک نعمت کو سرکش کر دیتا ہے۔ جیسے ان قوم عاد کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے ہوا کو تھوڑا سا بڑھایا، ذرا سی سپیڈ بڑھا دی اور کوئی چیز وہاں ٹھہر نہ سکی۔ ایک اور قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہم ہی میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے کبر، تکبر، جو لوگوں کو حق کی طرف آنے نہیں دیتا۔ ہم سیکھیں، ہم بتائیں، ہم پڑھیں، ہم تو پڑھاتے ہوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اندر کی بڑائی انسان کی گروتھ کو روک دیتی ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں تو کیا ہوگا؟ تب تم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ یعنی بس یہی ہے جن کو آتا ہے سب کچھ اور کوئی نہیں ہے دنیا میں؟ یہ اندر کی سوال جواب کی کیفیات ہوتی ہیں جو اکثر دلوں میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کتاب میں لا کر ہماری اصلاح فرما رہا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے نبی پہ باتیں گھڑتے تھے، ہاں جی، بس ان کو تو اپنے آپ سے جوڑنا ہے، اور بس یہ تو جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، شیخیاں مارتے ہیں اور اپنی تعریفیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دیکھیے بارش ایک ہی ہوتی ہے، پھولوں کی کیاری پہ پڑے گی نا تو خوشبو اٹھے گی، اور کچرے کا ڈھیر پہ آئے گی تو بدبو آئے گی۔ کچھ لوگ اچھا لیتے ہیں، کچھ برا لیتے ہیں، کچھ لوگ ان ساری چیزوں اور کوششوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اچھا دوسرے اتنا اچھا کرے ہم بھی کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ہمارے تو ان باکس ہی سارے بھر دیے جاتے ہیں، اتنی ایکٹیویٹیز۔ اور ماشاء اللہ تحدیث نعمت پہ کہوں گی کہ اس سال ہنڈریڈس میں ڈیلی ایکٹیویٹیز ملتی ہیں، اور اس میں کچھ سلیکٹ کر کے دی جاتی ہیں، اور صرف آپ وہ ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں اور اس کے اندر کے جیمز کو دیکھیں تو آدھا پارا تو اسی سے سمجھ آتا ہے۔ تو یہ آپ کی میری سوچ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں۔ دل میں کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی نا تو بندہ اس کام کے کرنے والے کے اوپر ہی بری باتیں نکھڑتا ہے، اور اللہ کے نبیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ایسی باتیں لوگوں سے سنتے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں آپ نہ دل میلا کریں، بلکہ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس ہے سوالے تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر، ہاں انہیں خبردار کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے۔ وہی ناقۃ اللہ کے بارے میں جو کمی بیشیاں لوگوں نے کی اس کا ذکر ہے۔ ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ بس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ یعنی جب لوگ معجزوں کی اور نعمتوں کی قدر نہ کریں تو سمجھ لیجیے عذاب کو بلا رہے ہیں۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی اوندھی ہوئی بار، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پس کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ جواب کیا آ رہا ہے اندر سے یہ آپ اور میں خود دیکھیں۔ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، بس کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ جھٹلانا تو قوموں کی عادت ہوتی ہے، آج امت مسلمہ کوئی نیا کام تو کر نہیں رہی، لیکن اس کی شان زیادہ ہے نا، اس لیے ان کو پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔